614 میں ایران اور یہودیوں کے متحدہ لشکر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور 90,000 عیسائیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ سارے شہر کو بڑی بے دردی سے لوٹا۔ یروشلم کے بہت سے کلیسا، جس میں کلیسۃ القیامہ بھی شامل تھا، ان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور وہ اصل صلیب جو عیسائی دنیا کی مقدس ترین چیز ہے، ایرانی اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ خسرو پرویز نے اس کے بعد سکندریہ مصر پر حملہ کر کے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ 617 عیسوی میں اس نے کولسیڈن کے شہر میں بھی قبضہ کر لیا، جو 10 سال تک برقرار رہا۔ یہ شہر قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا، اور ان دو شہروں کے درمیان صرف ابنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ پرویز نے عیسائی دنیا کے تمام گرجوں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ان میں فنون لطیفہ کے جتنے نادر نمونے تھے اور ان گرجوں کے خزانوں میں جو بے پناہ دولت جمع تھی، اسے بھی لوٹ کر اعلان لے گیا۔ جنرل سرپرسی ہسٹری آف پرشیا میں شاپور کے عہد میں عیسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، ان کی وجوہات ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: جب بیزنطینی حکمرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو اپنی مملکت کا مذہب قرار دیا، تو ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی ہمدردیاں فطرتاً ان کے ساتھ ہو گئیں۔ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان سیاسی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ایرانی حکمرانوں نے عیسائیوں کے خلاف جو فرد جرم تیار کی، اس کے اہم نکات یہ تھے: عیسائی ہماری مقدس تعلیمات کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ صرف ایک خدا کے بندے بنیں، سورج اور آگ کی تعظیم نہ کریں۔ نیز عیسائی لوگوں کو پانی کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اس طرح وہ پانی کو پلید کرتے ہیں۔ نیز وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ شادی سے پرہیز کریں اور بچوں کی پیدائش سے اجتناب کریں۔ نیز لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ ایران کے شہنشاہ کے ساتھ جنگ میں شرکت سے انکار کر دیں۔ وہ مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، سانپوں، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی آفرینش کو اچھے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے ملازم کی تحقیر کرتے ہیں، انہیں جادو سکھاتے ہیں۔ عیسائیوں کے خلاف سب سے پہلے جو شاہی فرمان جاری ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ دوسری رعایا سے دگنا ٹیکس ادا کریں تاکہ جنگ کے اخراجات پورے کیے جائیں، جس میں وہ حصہ نہیں لیتے۔ مارشیمون، ایک کیتھولک پادری، کو حکم دیا گیا کہ وہ ٹیکس کی اس رقم کو لوگوں سے وصول کر کے جمع کرے۔ اس نے حماقت کی اور یہ حکم بجا لانے سے انکار کر دیا، اور اس کی دو وجوہات بیان کی۔ پہلی یہ کہ لوگ بہت غریب ہیں، اتنا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری یہ کہ بشپ کا کام ٹیکس جمع کرنا نہیں۔ اس کو اس کے بہت سے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، اور 339 عیسوی میں گڈ فرائیڈے کے روز مارشیمون 5 بشپوں اور 100 پادریوں کو سوسا کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ عیسائیوں پر مظالم کی یہ ابتدا تھی، جو اس کے بعد 40 سال تک جاری رہی۔ عیسائیوں کو بے طرق قتل کیا جاتا رہا، ان کے کلیساؤں کو تباہ و برباد کیا جاتا رہا۔ راہب مردوں اور راہبہ عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اذیت ناک سزائیں دی جاتیں، کیونکہ یہ لوگ نمایاں طور پر ان جرائم کا ارتکاب کرتے تھے جن کا تذکرہ ایرانیوں کی تیار کردہ فرد جرم میں گزر چکا ہے۔ کیسر جولیان کے سالار جوین نے جب نصیبین اور 5 دوسرے صوبوں کو ایرانی قبضہ سے چھین کر رومی مملکت کے حوالے کر دیا، تو عیسائیوں کی تعذیب اور اذیت رسانی کے شعلے پھر بھڑک اٹھے، اور جب تک شاپور کا طویل عہد حکومت ختم نہیں ہوا، بدقسمت عیسائیوں کو امن کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ عیسائی آبادی جو شاپور کے طویل عہد میں طرح طرح کے ظلم و ستم کا ہدف بنی رہی، اس کے مرنے کے بعد اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ شاپور سوم نے ایک کیتھولک پادری کو ایک عہدہ کے لیے منتخب کیا، لیکن صحیح تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب یزدجرد اول حکمران بنا۔ اس نے 409 عیسوی میں ایک فرمان جاری کیا جس میں عیسائیوں کو آزادی سے عبادت کرنے اور اپنے گرجوں کو از سر نو تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔